اسد کیسر صاحب، مخصوص نشستیں تو نہیں ملی پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس میں آرگیومنٹ جو الیکشن کمیشن نے دیا وہ یہ کہ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت نہیں ہے، اور جو ترجیح فہرست قانون کے مطابق جمع کرانی ہوتی ہے وہ بھی وقت پر جمع نہیں کرائے گی۔ تو اب تو اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہے کہ جیسے آپ لوگ آزاد ہی ہیں، کیا اب پاکستان تحریک انصاف سوچ رہی ہے، کیونکہ آگے صدارتی الیکشن بھی ہے 9 مارچ کو، پھر سینٹ کے انتخابات بھی ہیں، تو کیا پلان آف ایکشن ہوگا آپ لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک کدھر جا رہا ہے۔ مطلب قومیں آگے بڑھتی ہے تو وہ قانون اور آئین کے تحت آگے بڑھتی ہے۔ جس ملک میں قانون ہو، قانون کا احترام ہو، آئین کی بالادستی ہو، تو پھر وہ ملک آگے بڑھتے ہیں۔ جب بڑے عہدوں پہ چھوٹے لوگ بیٹھ جائے اور وہ مخصوص مقاصد کی خاطر وہ فیصلے کرے جس کو نہ آئین مانے نہ قانون مانے، اور پبلکلی لوگ اس کے ساتھ مذاق کرے، تو پھر اس عدالتوں پہ اور اس اداروں پہ لوگوں کو کیا اعتماد پڑے گا۔ لیکن مجھے افسوس ہے اس بات پہ۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن ہو، سیاسی استحکام ہو، اور ملک آگے بڑھے۔ مطلب میں اس مڈل کلاس کا آدمی ہوں، اور تو آپ قبول کر لیں نا، الیکشن کے نتائج کو قبول کر لیں، ملک آگے بڑھ جائے گا۔ ہاں، لیکن دیکھیں اس کو جمہوریت کہنا تو دور کی بات ہے۔ میرے خیال میں یہ ڈکٹیٹرشپ سے بھی آگے چیزیں نکل گئی ہیں۔ یہ فیصلہ پشاور میں یہ جو پارٹی تھی بلوچستان میں، جی، بلوچستان عوامی پارٹی، بلوچستان باپ، جی، اس کے جو ہے نا اس قسم کی کوئی ادھر صوبے میں نہ ان کی نمائندگی تھی، نہ ان کی کوئی پہلے سے انہوں نے سیٹوں کے لیے داخلے کروائے تھے۔ وہ 2018 میں باپ پارٹی بن گئی، الیکشن کے بعد بن گئی۔ یعنی ادھر بلوچستان میں تو تھی لیکن کے پی کے میں تو نہیں تھی۔ جی، تو وہاں انہوں نے اس کو اپلائی کیا اور ان کو جو ہے نا اضافی سیٹ ملی۔ جی، وہاں آپ کر سکتے ہیں، وہ ان کے پاس حوالہ بھی موجود ہے، اور یہاں نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے، پارلیمانی پارٹی کیا ہوتی ہے؟ پارلیمانی پارٹی وہ ہوتی ہے جس پہ لوگ جو ہے نا، کیا ہم اس وقت پارلیمان کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، ہم نے اس الیکشن کمیشن میں اپنی درخواست یا اپلیکیشن یا ایفیڈیوٹ دی ہے کہ ہم سنی تحریک میں ہیں، مطلب جتنے لوگ ہیں۔ اب تو بات ہو رہی ہے کہ آپ آزاد ہیں، مطلب وہ ہم ادھر تو ہم نے کر دیا، وہ اس کو قبول کیا گیا۔ تو ہماری تو پارلیمانی پارٹی بن گئی۔ جب ہم پارلیمانی پارٹی بن گئے، پارلیمان میں بیٹھ گئے، تو اب کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا پارلیمانی پارٹی نہیں ہے؟ اچھا، یہ ایک ملک میں 2 دستور کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بتائیے۔ اس لیے اس کے خلاف تو اتوار کو ہم پورے ملک میں احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے خلاف ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے۔ کب جائیں گے؟ کیونکہ آگے 9 تاریخ آ رہی۔ آج جو ہے نا اس کے اوپر کافی کام ہوا ہے، مجھے ابھی ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے کہ آج انہوں نے فائل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، لیکن یا فائل کیا ہوگا یا کل تک فائل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری 2 رائے تھی۔ کچھ لوگوں کا، کچھ لائر کا مشورہ تھا کہ اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں کرے، کچھ کا سپریم کورٹ میں جائے۔ اینی ہاؤ عدالتی ہم جنگ اس پہ شروع کریں گے۔ ہم کسی اس مسئلے کو ہم کو بھی اسمبلی کی۔ اچھا، آپ کی اس وقت پوزیشن یہ بن گئی کہ رفلی، یعنی اگر میں دیکھوں تو 2/3 ان لوگوں کو مل گئی جو بنیادی طور پہ، سارے تو نہیں، یعنی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو تو نہیں ملی، دوسروں کو بھی کچھ ملی ہیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ آپ کے مخالفین کو 2/3 اسمبلی میں میسر آ گئی۔ جو آپ کا دعویٰ تھا کہ ہماری ہے 2/3، وہ 2/3 دوسری طرف چلی گئی۔ اب آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں دستور میں ایسی ترامیم بھی ہو سکتی ہیں جو مستقبل میں آپ کے اسپیسیفک ہوں؟ دیکھیں، دستور میں بھی ہو، جو بھی ہو، اس کی کوئی مورل اور لیگل حیثیت نہیں ہے۔ لیگل تو ہوگی نہیں، لیگل مطلب لیگل تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھے فیصلے کروائے، اور وہ، لیکن وہ لیگل کا مہم مقصد یہ ہے کہ جس کو سوسائٹی مان لے، جس کو لوگ ایزیوم کر لیں۔ ٹھیک، تو یہ تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چلو مجھے چھوڑو جی۔ ابو اکرم صاحب آپ بتائیں نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اس کو لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔
میں الیکشن کو جب تک پورا نہیں کھولا جائے گا میں باہر کسی بھی شخص کو میں بازار میں جا کے ایک گلی کوچی میں ایک عام آدمی سے پوچھتا ہوں، کوئی اس کو نہیں مانتا. تو اسد کیسر صاحب اب اس سچویشن سے آپ لوگ کیسے نکلیں گے؟ اس سچویشن سے آپ لوگ نکلیں گے کیسے؟ کریں گے کیا؟ کیا اسمبلیوں میں ہم حالات دیکھ رہے ہیں، اگریسو ماحول اور نعرے بازی، ہلڑ بازی، کیا یہی سب کچھ ہوتا رہے گا آئندہ اسمبلی میں؟ ہم یہی دیکھتے رہیں گے یا اس کا کوئی سلوشن بھی نکلے گا؟ سلوشن سمپل ہے کہ ہمیں اپنا آئینی حق، قانونی حق واپس کیا جائے. عوام نے ووٹ ہمیں دیا ہے، مینڈیٹ ہمیں دیا ہے. اگر ہمیں مینڈیٹ دیا ہے تو یہ ہمارا حق ہے. اچھا اسد صاحب، آپ دو حصوں میں، جب آپ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر تھے تو یہاں پہ دھرنا چل رہا تھا، آپ ہی کی پارٹی نے کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں، آپ کے احتجاج کے نتیجے میں ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا جس نے 2013 کا الیکشن کھولا تھا، اس کا کچھ حصہ کھولا تھا. اس کے بعد جب آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے تو آپ نے ایک کمیٹی بھی انوائٹ کی تھی کہ 2018 کا الیکشن کھولتے ہیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. تو اب بھی کیا اسی طرح کی کوئی صورت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جوڈیشل کمیشن یا کوئی عدالت کے اندر پروب؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کچھ اسی طرح کی بات. دیکھیں، اس پہ ہماری ابھی کنسلٹیشن جاری ہے. ہمارا سمپل مطالبہ یہ ہے کہ فارم 45 جو ہے نا جی، یہ الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے وہ فارم 45 بھی دوسری ویب سائٹ پہ وہ بنائی ہے، لیکن اس کا بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ فارم 45 کے مطابق جس کی مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر بات چیت، جو بھی بات چیت کرتی ہو، بالکل بات چیت جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے، وہ بات چیت ہو. لیکن جب آپ کسی کی مینڈیٹ چوری کرے، آپ اسمبلی میں غیر قانونی طور پر یعنی چور کی طرح بیٹھے، یعنی آپ نے چوری کیے بیٹھے ہیں نا، تو آپ کی کیا مارٹی ہوگی، کیا اخلاقیات ہوگی، اور آپ کیا قانون سازی کریں گے، کیا قانون سازی کی کوئی حیثیت ہوگی. تو اس لیے سب سے پہلے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کو، جو نواز شریف کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت کدھر گیا؟ مطلب آپ نے جو کمپین چلائی اپنے نیریٹو سے آپ خود جو ہے نا یو ٹرن لے لیا ہے. تو ہم یہ سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن ریفارم کریں. وہ الیکشن ریفارم ایسے ہو کہ کوئی پھر یہ نہ کہے کہ الیکشن میں ریگنگ ہو. یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. عوام جس کو مینڈیٹ دے اس کو جو ہے نا وہ اس کے اختیار ہے کہ وہ ملک میں حکومت کرے، ملک میں سسٹم چلائے، اور ان کے پاس پاور. اسد کیسر صاحب، اس وقت جو مشکل حالات ہیں، ہمیں آئی ایم ایف کے پاس فوراً جانا ہے، پھر آگے بجٹ بھی پیش کرنا ہے. اس سچویشن میں مساق معیشت کے حوالے سے بھی بار بار زور دیا جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی پہلی سپیچ میں مفاہمت کی بات کی، بلاول بھٹو صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ کے کچھ رہنماؤں نے اس پیشکش کا خیر مقدم بھی کیا، لیکن شرائط بھی آپ لوگوں کی جانب سے عائد کی جا رہی ہیں. کیا ان شرائط کے ساتھ مفاہمت ہو پائے گی؟ مفاہمت کہنا بڑا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے. کیا آپ لوگ ولنگ ہیں مفاہمت کے لیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمارے بنیادی مطالبے کو تو ایڈریس کریں نا. اگر آپ ہمارے یعنی اب مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس پہ ڈیٹ نہیں ہے تو میں کیوں آپ کو تسلیم کروں؟ میں کیوں آپ کو وزیر اعظم مانوں؟ جب مجھے پتا ہے کہ یاسمین راشد جیتی ہے نواز شریف سے، جب مجھے پتا ہے کہ اسلام آباد کی ساری سیٹیں ہم جیتی ہے، جب ہمیں پتا ہے کہ لاہور کی اور پنڈی ڈویژن کی ساری سیٹیں ہم جیتی ہے، اور ہمارے ساتھ جو مذاکرات کر رہا ہے وہ آدمی ہے یا وہ جس کو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، تو اس کی مطلب کس کیپیسٹی پہ اس کے وہ مینڈیٹ والے آگے بڑھے؟ جس کے پاس مینڈیٹ ہے، بالکل ہم نہ ملک میں لا قانونیت چاہتے ہیں، نہ ملک میں عدم استحکام چاہتے ہیں. ہم ملک میں جو ہے سیاسی استحکام بھی چاہتے ہیں، امن بھی چاہتے ہیں، لیکن ضروری تو ہے کہ جس کے پاس مینڈیٹ تو ہونا. تو آپ نے اسی اسمبلی میں قرارداد بھی تو پیش کی ہے کہ آپ کے قائد کو، عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے اور دیگر سیاسی قیدیوں کو. دیکھو، وہ تو ہمارے جدوجہد کا حصہ ہے، وہ تو ہم کرتے رہیں گے. دیکھیں، ہم نے ایز اے پروٹیسٹ اس اسمبلی میں جو ہے نا جوائن کیا ہے. جی، یعنی ہمارے پاس آپشن کیا ہے کہ ہم اس فورم پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، تو اس لیے ایز اے پروٹیسٹ ہم نے کیا ہے اور ایز اے پروٹیسٹ ہم کریں گے. لیکن ہم اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے. کیٹیگریکلی کہتے ہیں اس وزیر اعظم کو ہم وزیر اعظم تسلیم نہیں کرتے، اس کیبنٹ کو ہم کیبنٹ تسلیم نہیں کرتے جب تک ایک عدالتی پروب نہ ہو
اور پارم 45 کے مطابق جس کی مینڈیٹ جو ہے نا ہو اس کو واپس نہ ملا جائے، بے شک مینڈیٹ ملے، پھر ہم بات کریں گے، میثاق کی معیشت پہ کریں گے، میثاق کی جو چیزیں ہیں. جتنے میثاق ہیں سارے مجھے پتا ہے کہ ابھی بھی رقم صاحب کے پاس جو ہے نا لوگوں نے ان کو اختیار ہی نہیں دیا ہے. اگر عوام نے ان کو اختیار ہی نہیں دیا تو اس کس شکل میں میرے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ جس کے پاس اختیار ہوگا ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہو. سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.